व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 7 to 15। लफ्ज़ी तर्जमा। लक़द बेशक काना है फ़ी यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम व इख़्वतिही और उनके भाइयों के दरमियान आयतुन निशानियाँ लिस्साइलीना पूछने वालों के लिए। इस जब क़ालू उन्होंने कहा ला यूसुफ़ु अलबत्ता यूसुफ़ व अख़ूहु और उसका भाई अहब्बु ज़्यादा प्यारे हैं इला अबीना हमारे बाप को मिन्ना हमसे व नहनु और हम उसबतुन कवी जमात हैं इन्ना बेशक अबाना हमारे बाप लफ़ी ज़लालिम मुबीन अलबत्ता गलती पर हैं। उक़्तुलू कत्ल कर दो यूसुफ़ा यूसुफ़ को अवितरहू या उसको छोड़ दो अर्ज़न किसी मुल्क में यखलू के खाली हो जाएगी लकुम तुम्हारे लिए वजह तवज्जा बीकुम तुम्हारे बाप की व तकून और तुम हो जाओगे मिन बाद इसके बाद कौमन लोग सालिहीन नेक। क़ाला कहा क़ाइल उन्हें कहने वाले ने मिनहुम इनसे ला तक़्तुलू के ना कत्ल करो यूसुफ़ा यूसुफ़ को वल कऊहु और उसको डाल दो इसे फ़ी ग़याबती गहरे जुब्बी कुएं में यल्तक़ित हो तो ताकि इसको निकाल कर ले जाए बाज़ु सय्याराती कोई राहगीर इन अगर कौन तुम हो फ़ाइलीन ये कुछ करने ही वाले। क़ालू कहने लगे या आबाना ए हमारे अब्बा जान मा लका क्या है आपको ला तामन के नहीं आप एतबार करते अला ऊपर यूसुफ़ा यूसुफ़ के व इन और बेशक हम लाहो उसके ला नासिहुन अलबत्ता खैर खां हैं। अरसिल हो आप भेज दीजिए माना हमारे साथ गदन कल यरता ताकि वो खूब मेवे खाए व यल अब और खूब खेले व इन और बेशक हम लाहो उसके ला हाफिज़ुन अलबत्ता निगहबान होंगे। क़ाला उन्होंने कहा इन्नी बेशक मैं ला यहज़ुननी कि मुझे गमगीन करती है अंजे के तज़हबू कि तुम उसको ले जाओ भी अपने साथ व खाफू मुझे ये भी खौफ है अंजे के याकुलहू कि उसे खा जाए ज़िबू भेड़िया व अंतुम और तुम अनहु से गाफिलून गाफिल हो जाओ। क़ालू कहने लगे लाइन अगर अकलहू उसको खा जाए ज़िबू भेड़िया व नहनु और हम उस बात उन जमात हैं ताकतवर इन्ना बेशक उस वक़्त बेशक हम इज़न उस वक़्त लखासरून अलबत्ता नकम्मे होंगे। फलम्मा बस जब साहबू वो ले गए भी इसको वाजमाऊ इत्तफ़ाक़ कर लिया ये कि यजअलूहु के डाल देंगे इसको फ़ी ग़याबती गहरे जुब्बी कुएं में औहैना और वही की हमने इलैही उसकी तरफ ला तुनब्बिअन्नहुम अलबत्ता तुम ज़रूर आगाह करोगे इसको अभी अमरे ही इनके इस काम से हाजा ये वहुम और वो ला यशअरून और उन्हें कुछ खबर भी ना होगी। फरमाया कि बिलाशुबा यकीनन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए बहुत सी बिलाशुबा यकीनन यूसुफ़ और उसके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ थीं। जब उन्होंने कहा कि यकीनन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई हमारे बाप के हाँ हमसे ज़्यादा प्यारे हैं हालांकि हम एक कवि जमात हैं बेशक हमारे बाप यकीनन उस वक़्त गलती में हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के इस किस्से के बारे में अहले मक्का कुछ भी नहीं जानते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी कोई खबर थी ना। और अल्लाह ताला ने आपको ख़बर देने के लिए कुरान में ये सूरत नाजिल फरमाई और आपने फिर अहले मक्का के सामने इसकी तिलावत की तो वहाँ के लोगों को इसका इल्म हुआ। बरादरानी यूसुफ़ ने आपस में कहा कि यूसुफ़ और उसका सगा भाई बिन्यामीन हमारे बाप की निगाह में हमसे ज़्यादा महबूब हैं हालांकि हमारी तादाद ज़्यादा है हम ज़्यादा ताकतवर हैं और बाप की ज़्यादा खिदमत करते हैं इसलिए हम इन दो छोटे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत के हकदार हैं। हकीकत ये है कि हमारे बाप की राय बिल्कुल ही मुनासिब नहीं जैसा उनका कहना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दर्जा मोहब्बत का सबब नजाबत और सादतमंदी के वो आसार थे जो इनमें नुमायाँ थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे इसलिए मोहब्बत करते थे कि वो सादतमंद थे और जो इनमें नुमायाँ थे और वो ख्वाब था जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा था जिसकी खबर भाइयों को हो गई और इनकी हसद की आग भड़क उठी तो वह इनके खिलाफ़ साजिश करने लगे। इनका गुमान था कि जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे یا کسی ایسی جگہ نامعلوم جگہ سے ڈال دیں گے جس کا علم ان کے باپ کو نہیں ہوگا، اور نہ یوسف علیہ السلام وہاں سے خود واپس آ سکیں گے، اور ان کا باپ یوسف علیہ السلام کے بجائے انہیں اپنی پوری محبت دینے لگے گا، اور وہ لوگ بعد میں اپنے گناہ سے اللہ کے سامنے تائب ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فرمایا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کا نام اس نے اس لیے لیا تھا کہ بھائیوں کو ان پر کچھ رحم آئے اور انہیں قتل نہ کریں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں یوسف کو اس کے باپ سے جدا کرنے پر اصرار ہے تو تم لوگ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا اور پانی کے لیے جائے گا تو انہیں یوسف مل جائے گا جسے وہ غلام بنا لیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس طرح تمہارا مقصد حل ہو جائے گا اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکیں گے۔ حسد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حسد کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا سورۃ فلق میں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ نساء میں فرمایا یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا اور بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش اور انہوں نے انکار کر دیا ہوگا باپ نے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں شر دیکھ لیا تھا اور بانپ گئے تھے کہ وہ لوگ یوسف کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے۔ فرمایا اس سے کہا کہ بھائیوں نے کہا کہ اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیں کہ وہ چڑھے چگے اور کھیلے کودے، بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہ یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی کھیلوں کی اجازت ہے لیکن مشروط، یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں کہ جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ وہاں کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام تھے۔ واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ الغرض برادران یوسف کی ساری منصوبہ سازی دھوکہ دہی اور دغا بازی پر مشتمل تھی جس کی دین اور اخلاق نفی کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہم سے دغا بازی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ فرمایا پھر جب وہ اسے لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے بھی نہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جس کو سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اگر بچے تھے لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن ہی میں وحی آ جاتی ہیں، جیسے کہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پر آئی، اور جب وحی سے
مراد الہام ہے، جیسا کہ سورۃ قصص میں فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا۔ بہت اہم آیات ہیں اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ کے یہ بھائی جو ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، چچا ہیں، تو اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بہت اچھا قصہ، بہت خوب